اگر آپ کی محبت ہو تو میں عرض کرتا ہوں سبحان اللہ۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے لوگوں، جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے نا اور اللہ کے محبوبوں کو ماننے لگتا ہے اور پھر اللہ کے محبوبوں کی بھی مانتا ہے، تمہیں پتا ہے اللہ اس کا مقام کیا فرماتا ہے؟ آج کی حضور بیان فرما دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، تو اللہ کی محبت میں کوئی گم ہو جاتا ہے، اللہ پھر اعلان فرماتا ہے جبریل کو، کہتا ہے اے جبریل، یہ جو فلاں بندہ ہے نا یہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل یہ جو فلاں بندہ ہے ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، جبریل تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتا ہے جبریل جا دوسرے فرشتوں کو بھی یہ بات کہہ کے آ۔ حضرت جبریل اپنے مقام سے اٹھتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں فرشتوں، اللہ نے فرمایا ہے وہ جو فلاں بندہ ہے نا اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ فرشتوں میں جبریل بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرشتوں اللہ کا حکم ہے تم بھی اس سے بڑی محبت کیا کرو۔ فرماتا ہے جاؤ، جبریل کہتے ہیں اے فرشتوں جاؤ اور دنیا والوں میں جا کے یہ اعلان کرو وہ جو فلانا بندہ ہے نا اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سارے فرشتے بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، دنیا والوں تم سارے بھی اس سے بڑی محبت کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر تم ان اللہ کے ولیوں کو سے مائنس کر دیتے ہو، کہتے ہو ولیوں کا کام ہی کوئی نہیں، وہی تو ہوتا ہی کوئی نہیں، ہمیں ان ولیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، تو پھر مجھے بتلائیے اگر بابے شاہ کوئی نہ ہو تو پھر تجھ تک دین کیا انگریزوں نے پہنچانا تھا؟ ہے جی؟ اگر یہ بزرگ نہ ہوتے، کئی ایسے ہوتے جو انگریزوں کے تلے چاٹ رہے ہوتے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسے، مولانا کفایت اللہ کافی جیسے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسے، پیر مہر علی جیسے، کہ جنہوں نے اس پاکستان کو بھی بنوایا اور تیرے دل میں ایمان کی اس شمع کو بھی ہمیشہ جلا کے رکھا۔ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر تو کئی سزائیں برداشت کی لیکن اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچا کے اس دنیا سے گئے، اور جاتے جاتے کیا کہے گے؟ حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم تو ان اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی آپ گوشت پاک کرتے ہو، یہ کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے علاوہ تو گوشت پاک کو نہیں مانتے، آپ سادہ مسلمان ہیں، آپ علم اتنا نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اگر میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی جو دیہڑی کرتا ہے اس کو بھی اٹھا کے کہوں ہاں بھائی بتا کیا گوشت پاک کی عبادت کرتا ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ میں کہوں گا کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہے گا ایک اللہ کی۔ اب ہمارے اوپر جو فتوے آتے ہیں کہتے ہیں تم گوشت پاک کو اللہ کے علاوہ مانتے ہو۔ آپ سارے بتلائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا ہم معاذ اللہ گوشت پاک کو اللہ کے علاوہ مانتے ہیں؟ ہم تو گوشت پاک کو اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم تو گوشت پاک کو داتا علی اجمیری کو، خواجہ اجمیر کو، پیر مہر علی کو، امام احمد رضا کو مانتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے۔ آخر کیوں مانتے ہو بھائی؟ اللہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے اور روایت جو سی حدیث قدسی ہے، اللہ کے لیے ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دشمنی سے دشمنی لی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہم تو اللہ کی وجہ سے ان ولیوں کو مانتے ہیں کہ اگر ان ولیوں کی ہم دشمنی مول لے لیں تو اللہ ہمارے خلاف آ جائے گا۔ بتائیے کیا اللہ کو ہم اپنے خلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہ نہ، ہم تو ان ولیوں کو مانتے ہیں اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی لی تو اس نے مجھ سے دشمنی لی، اور فرمایا جو ہمارے خلاف آئے گا ہم فرعون جیسوں کو ہلاک کر سکتے ہیں، تم کس کھیت کی مولی؟ تو بتلائیے ہم ان ولیوں کو کس کی وجہ سے مانتے ہیں؟ بولیں ایک اللہ کی۔ کیا ہم ولیوں کی پوجا کرتے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں۔ کیا ہم ولیوں کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم ان کو معبود سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ اس وجہ سے جاتے ہیں ان کے مزاروں پر، ہم وہاں جا کے سجدے نہیں کرتے
اور جو کرتے ہیں ہم ان کو اپنی صف میں شامل بھی نہیں کرتے. کوئی ایسا بندہ جو کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ جا کے سجدے کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا, کیونکہ اہل سنت کا موقف ہی یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں مگر سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں. بتائیے کیا یہ دین کے مخالف چیز ہے؟ کیا اللہ کے ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے جنہوں نے ساری زندگی جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادتیں کی, جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا, جنہوں نے اس کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا, جو اللہ کے اتنا قریب ہو گئے کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہہ لیا. بتائیے کیا ان کی محبت ہمیں دل میں رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ بے شک رکھنی چاہیے. اگر ہم نہ رکھیں گے تو ان کو فرق کوئی نہیں پڑنا, کمی ہمارے اندر آنی ہے. اور اگر ہم محبت رکھ لیں گے تو پھر سنیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے کسی قریبی سے, ہمارے ولی سے محبت رکھتا ہے, جو ہمارے دوست سے محبت رکھتا ہے, ہم بھی اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم بھی اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو بتائیے پھر ہم بابی ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں اسی بابی نہیں. بابی مطلب اسی بابیاں والے نہیں, میں کیا اسی پکے بابیاں والے ہیں جی, اسی پکے ولیاں والے ہیں, اسی پکے یارویں منان والے ہیں, اسی داتا صاحب کے دربار پہ جان والے ہیں, لنگر کھان والے ہیں, لنگر کھوان والے ہیں. الحمدللہ. اور اس بات پر فخر ہے. اگر کسی کو کوئی پیٹ میں خرابی ہے تو ہمارے پاس آئے, ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ایسے دائمی امراض کا علاج ہر کسی کے پاس ہوا نہیں کرتا. کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو موت تک ساتھ ہی جاتی ہیں, اور یہ اللہ کے ولیوں سے نفرت والی بیماری, اس نے قبر میں بھی بیمار ہی رہنا ہے. جب قبر والے پوچھیں گے بتا اللہ کے محبوب کو مانتا تھا, تو کہے گا ہاں مانتا تھا. وہ کہیں گے کیسے مانتا تھا؟ جن کے ذریعے اللہ کے محبوب کا پیغام تجھ تک پہنچا تو ان کو نہیں تھا مانتا, اللہ کے محبوب کو کیسے مانتا؟ اور جب سنی قبر میں جائے گا تو سنی کہے گا ہاں اللہ کے محبوب کو بھی مانتا ہوں, اور اللہ کے محبوب کا پیغام جنہوں نے ہم تک پہنچایا ان سب کو بھی مانتا ہوں. میں داتا صاحب کو بھی مانتا ہوں, میں غوث اعظم کو بھی مانتا ہوں, میں خواجہ اجمیر کو بھی مانتا ہوں, میں پیر مہر علی شاہ کو بھی مانتا ہوں, میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کو بھی مانتا ہوں, میں پیر سیال کو بھی مانتا ہوں, میں اللہ کے ہر ولی کو مانتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر مانتا ہوں. اور اپنی زبان قول سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے ہر ولی کو ہم دل سے مانتے ہیں, اور ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور ان کی محبت انشاءاللہ تعالی بروز قیامت ہمیں جنت میں بھی لے کے جائے گی. پر ایک بات آپ بھول گئے, یہاں تو انشاءاللہ کہہ دیا نا, ہم نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں دو چیزیں تھیں. اللہ والوں کو تو ماننا ہی ہے جو آپ مانتے ہیں, اور اللہ والوں کی بھی ماننی ہے. جنت اہم نہیں تو بڑی, اللہ کو بھی اللہ والوں کو بھی ماننا ہے, اللہ والوں کی بھی ماننی ہے. غوث پاک نے کبھی نماز نہیں چھڈی, حضرت داتا علی اجمیری نے کبھی نماز نہیں چھڈی, حضور شیخ چشت خواجہ اجمیری نے کبھی نماز نہیں چھڈی, پیر مہر علی شاہ کبھی نماز نہیں چھڈی, امام احمد رضا خان کبھی نماز نہیں چھڈی, پیر سیال کبھی نماز نہیں چھڈی. تسی کیوں چھڈتے ہو؟ اللہ والوں کو مانتے ہیں تو اللہ والوں کی بھی مانو. انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, ان کی وجہ سے کسی مسلمان کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی, ان کی وجہ سے کبھی کسی مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تم کیوں مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے؟ ہم ولیوں کو مانتے ہیں, ہم ولیوں کی کیوں نہیں مانتے؟ مجھے بتلائیے کوئی بندہ کسی ٹوٹی پھوٹی پرانی سڑی پھٹی کتاب سے بھی مجھے لا کے دکھا دے کہ اللہ کے کسی ایک ولی نے بھی معاذ اللہ شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو. ارے اللہ اس کو ہی ولی بناتا ہے جو اللہ کے محبوب کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. جب وہ سارے کرتے تھے تم کیوں نہیں کرتے؟ اصل پکا ولیوں سے محبت کرنے والا, نتیجہ دے جاتا ہوں آپ کو آج کی گفتگو کا, اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا پکا سنی وہ ہوتا ہے جو اللہ والوں کو بھی مانے, اللہ والوں کی بھی مانے. وما توفیقی الا باللہ.